الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر النساء العالمین اربعون مریم بنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ بنت مزاحم۔ رسول کی حدیث ہے جس کو استیاب میں اور ناقب شہر شعب میں درج کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام عالمین کی خواتین میں بہترین عورتیں چار ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد و آسیہ بنت مزاحم۔ ان منتخب عورتوں میں شہزادی عرب خدیجہ طاہرہ کے نام نامی روشن اور منور ہے، اور شہزادی نور فاطمہ طاہرہ سلام اللہ علیہ۔ پوری نسل انسانی میں چار عورتوں کا انتخاب پیغمبر اسلام کی نظر میں ہے، اور ان میں بھی دو ایک ہی گھر کی ماں اور بیٹی ہیں۔ چنانچہ زبیر کہتے ہیں کانت تدعى فی الجاہلیہ بالطاہرہ، دور جاہلیت میں بھی خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھیں، اور علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ کانت تدعى فی الجاہلیہ بالطاہرہ وکان یقال لہا سیدۃ قریش۔ کہتے ہیں شہزادی خدیجہ جاہلیت کے دور میں بھی طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھیں، اور عوام الناس و خواص انہیں سید قریش کہا کرتے تھے۔ آپ ایک مثالی خاتون تھیں، آپ کا اخلاق انتہائی بلند ہے، آپ ہمسر ہیں کس کی؟ جناب پیغمبر اسلام جو خلق عظیم پر فائز ہے۔ آپ جاہلیت کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی غریب پرور، یتیموں کفالت کرنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، سدا انسانیت کے اعلیٰ قدروں کے علمبردار بنی رہی۔ ان کی چوکھٹ پر فقیروں کو کھانا ملتا، مسافروں کو سواری ملتی، اور حاجت مندوں کی مرادیں پوری ہوتی۔ شہزادی عرب کے کمالات و خصوصیات اور عمدہ عادات و اخلاق اتنے مشہور معروف تھے کہ آپ زباں زد خلائق تمام عرب مل کر آپ کو خدیجہ طاہرہ اور سیدہ قریش کے نام سے پکارنے لگا۔ مگر ظاہر ہے کہ اتنی عظیم خاتون جنہوں نے پورا اپنا مال اسلام پر لٹایا اور رسول اسلام اور اسلام کے لیے سب کچھ خرچ کیا، ان کو آج بھی دنیا دوسری خواتین کے مقابلے میں کمتر پہچانتی ہے، اور تاریخ میں سرکاری کاندھوں پر ان خواتین کو سامنے لایا گیا جن کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں تھی، جنہوں نے نان و نفقہ تک کا مطالبہ کیا، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے رسول اعظم اور مسلمانوں اور اسلام کے لیے سب کچھ اپنا لٹا دیا اور سب کچھ دیا۔ میں ان کی سال آج جو ہے 10 رمضان بعثت کا 10واں سال تھا کہ جب آپ کی دنیا سے وفات ہوئی۔ ایک ہی سال میں تقریباً 3 مہینے کے آگے پیچھے آپ کے 2 محسن، ایک محسن اسلام حضرت خدیجہ اور ایک محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ سال ایسا عظیم سال تھا کہ رسول اسلام نے اس سال عام الحزن قرار دیا، کیونکہ آپ کی مونس و غمخوار آپ کی ہمسر نہ رہیں، اور ابو طالب و خدیجہ کی موت سے مرسل اعظم پر غم و علم اور درد و کرب کا اتنا اثر ہوا کہ اس سال کا نام ہی آپ نے عام الحزن رکھا، یعنی غم و اندوہ کا سال۔ آپ رنج و علم اور غم و علم سے نڈھال ہو گئے۔ میں جناب خدیجہ کی وفات پر تمام علماء کرام، مراجع اعظام اور سرکار امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمد۔